اور تیسرا لیول جب انسان اپنے اسلام کا اظہار کنوکشن اور پرائڈ کے ساتھ کرے، فخر کے ساتھ کرے، اس لیے کہ اس کو اجر اللہ سے چاہیے. تو تیسری آڈینس جو یہاں پر صحابہ کی شکل میں تھی، ان کو قرآن کو سنا کر انسپریشن لینے کی دعوت دی گئی. اور چوتھی آڈینس کون ہے؟ میں. چوتھی آڈینس کون ہے؟ میں. مجھے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کہانی میں ہمت دے رہے ہیں. قریش کو سنائی جا رہی ہے. قریش کو پیچھے کہا تھا لِتُنذِرَ قَوْمًا، قومن آیا تھا کامن ناؤن. یہاں پر قریش تو بڑے نون تھے، عرب کے جانے پہچانے، بڑے متکبر، کعبہ کے کسٹوڈینس، جہاں سارا تجارتی معاملہ جو تھا وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے پورے گرینڈ سکیل پر جاتا تھا. ان کو اللہ نے قریش کو قومن کہا. اور جس بستی کا ٹائم پیریڈ بھی نہیں معلوم، جس بستی کا آپ کو لوکیشن نہیں معلوم، جس بستی کی ڈیٹیل نہیں معلوم، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں القریتی، پراپر ناؤن. اس کو اللہ تعالیٰ نے معرفہ اسم کر دیا قریش کو یہ بتانے کے لیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ رسوا کر دیتا ہے. کیونکہ قریش نے قرآن کو سن کر انکار کیا تھا اور اللہ انہی کو سنانا چاہ رہا تھا، تو اللہ نے یہاں چھوٹا سا کمپیریزن بھی سمجھنے والوں کے لیے رکھ دیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے یہاں پر اپنے مرسلون بھیجے ہوئے میسنجرز بھیجے. اللہ کا اصول آپ کو اوور آل قرآن میں ہمیشہ نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول آیا کرتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں یا مسلمان ہوتے ہوئے اپنے دشمن ہیں. جب کوئی مسلمان اسلام کے خلاف بولتا ہے وہ اسلام کو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے. پہلے کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے. آپ کھڑی ہوئی شاخ توڑ رہی ہیں اور شاخ بلندی پر ہے اور آپ شاخ وہاں سے توڑ رہی ہیں جہاں خود پاؤں رکھ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو نقصان، شاخ تو ٹوٹے گی اور کس کو نقصان ہوگا؟ آپ خود بھی گریں گی اور شاخ کو اتنی چوٹ نہیں لگے گی جتنی آپ کو چوٹ لگے گی. اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ ہے. جب مسلمان اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں، جب مسلمان خود اپنی زبان سے ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور دوسری طرف وہ اسلام کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں، اسلام کے احکامات کو باربیرک کہتے ہیں، اسلام کی شریعت کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت ظالم شریعت ہے، اس میں بہت ظلم ہے لوگوں کے اوپر. آپ جس ملک کا حصہ ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کیپٹل پنشمنٹ کے اوپر کیا کچھ یہاں تماشے نہیں ہوتے ہیں. کیوں ڈر لگتا ہے انسانوں کو قتل کرتے ہوئے؟ سزائیں کس لیے رکھی گئی ہوتی ہیں؟ سزاؤں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک کو ملے گی 1000 کو عبرت آ جائے گی. مگر ہمارے ہاں انسان زیادہ انسان پرست ہو گیا، انسان اللہ سے بھی زیادہ ہمدرد ہو گیا. جس کے ساتھ ظلم ہو اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، جس کا جوان بیٹا مارا جائے اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، جس جوان عورت کو بلا وجہ کاروکاری کر دیا جائے اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سوشل جسٹس نہیں ہے. پھانسی مت دیں، جیل میں ڈال دیں، پھانسی مت دیں. کیا خوف ہے؟ انسان پرستی بہت زیادہ ہے. آپ اللہ سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کرنے والے ہو گئے. اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ انسانوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ہم انسان کہتے ہیں نہیں کیا اللہ محبت کرے گا؟ اللہ نے تو بڑے باربیرک رول دے دیے ہیں، کیپٹل پنشمنٹ لگا دو، پھانسی پہ چڑھا دو، ہم جیل میں ڈال دیں گے. ہم اتنے سخت نہیں ہیں نا، ہم زیادہ سمجھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ انسان بیچارے کی غلطی ہو گئی اس سے. یہ ساری چیزیں پرابلم ہمارا ڈیفائن کر رہی ہیں. ہم اللہ سے زیادہ انسانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. اگر کوئی انسان انسانوں کی ہمدردی میں اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے. مشرک ہے یا نہیں ہے؟ مشرک صرف وہ نہیں ہوتا جو کھڑے ہوئے بت کی عبادت کرتا رہتا ہے. مشرک وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مخلوقات کو اپنے سامنے رکھتا ہے اس اینگل سے کہ میں خالق سے بڑھ کر اس مخلوق کا خیال رکھنے والا ہوں. یہ بھی شرک ہے، انسان پرستی کا شرک. ہم زیادہ انسانیت کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھے سوشل لاز بنا سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا سوشل جسٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. دنیا کتنے ہزار سالوں سے اس دنیا کو پرامن بنانے کی کوشش کر رہی ہے. کتنا سوشل جسٹس آپ کو اس دنیا پہ نظر آ رہا ہے. آپ اسلام کا نام ایک طرف کر دیں اور آپ جتنا بھی سوشل سٹرکچر ہے اس قرآن کا، سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے سوسائٹل سوشل سٹرکچر جو کسی معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے اسلام اور قرآن نے دیا ہے،
میں لٹرلی بتا رہی ہوں, آئی ایم سیئنگ دس ود اے کنوکشن. آپ اسلام کا نام ایک طرف کر کے پوری دنیا پر اس کو نافذ کر دیں, وداؤٹ اے ڈاؤٹ 90% کرائم دنیا سے ختم ہو جائے گا. 90% کرائم. اس لیے کہ یہ جو سسٹم دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, سوسائٹی کس پوائنٹ کے اوپر آگے بڑھے گی, کس پوائنٹ سے پیچھے آنا شروع ہو جائے گی, اس سے بہتر سسٹم کوئی نہیں دے سکتا. آپ مرد کو بنا دیں جج تو مرد جو ہے وہ مردوں کی فیور میں فیصلے کرے گا. آپ عورت کو بنا دیں جج تو عورت سافٹ کارنر عورت کے لیے رکھتے ہوئے عورت کی فیور میں فیصلے کرے گی. سو اللہ نے اپنے آپ کو جج بنایا ہے. اللہ مرد اور عورت دونوں کا خالق ہے. اللہ دونوں کے فائدے کی بات کرتا ہے. سو مت لڑیں اس ٹسل کے اندر, جینڈر ایکوالٹی کی ٹسل کے اندر, اور مرد اور عورت کی بحث کے اندر, اور انسان کا انسان کے لیے زیادہ سافٹ کارنر رکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. جو خالق نے احکامات دیے ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے, اللہ تعالیٰ خود بخود انشاءاللہ آسانیاں فرمائے گا. سو وہ مسلمان جو اسلام کو ظالم اسلام دین سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں رسول جب بھی آئے بستیاں الٹ دی گئیں. قرآن میں ایسا نظر آتا ہے, مگر ایسا اس کو نظر آتا ہے جو بہت سپرفیشل قرآن پڑھتا ہے. رسول اس لیے نہیں آئے, اور یا رسولوں کے آنے سے بستیاں نہیں پلٹی گئیں. رسول تو حجت تمام کرنے آئے تھے. رسول آتے تھے اس معاشرے میں سے بھی ایک نیکی کی اور امید کی کرن نکالنے کے لیے جو سوشلی کرپشن کی ایکسٹریم پر پہنچ چکا ہوتا تھا. رسول تو آتے تھے گرتی ہوئی عمارت اور جلتی ہوئی عمارت میں سے کچھ کو بچانے کے لیے. وہ لوگ جو آلریڈی گناہوں کا شکار اپنے آپ کو کر چکے, وہ جو اپنے دلوں پر اپنی بے عملی کی وجہ سے مہر لگا چکے, رسول آتے تھے کہ اب بھی کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو مان لو اللہ کی بات, آ جاؤ توحید کے اوپر, آ جاؤ میری اطاعت کے اوپر, تاکہ اب بھی تم اس گرتی ہوئی عمارت میں سے بچ جاؤ. لیکن کم علمی میں انسان نے کیا کہا, رسول آتے تھے تو بستیاں تباہ ہو جاتی تھیں. اٹس ناٹ لائک دس. رسول تو جن کو نکالنا چاہتے تھے ان کو نکالنے کے لیے آ جایا کرتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے. وہ تو ویسے ہی ایک بیمار معاشرہ ہوتا تھا جس کے اندر کوئی امید کی کرن اگر اللہ کو نظر آتی تھی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر رسول بھیجا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے جیسے مرسلین اور بھی آئے تھے, آپ کے بھائی تھے, آپ کے بردرہڈ کا حصہ تھے, آپ ان سے انسپریشن لیجئے. اور یہاں آیا ہے المرسلون, قریہ ایک تھی, القریتی واحد آیا ہے, اور بھیجے جانے والے مرسل نہیں تھا, کتنے ہیں, مرسلون, یعنی 2 سے زیادہ ہیں. صحیح. سو مرسلون کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع ہے. اکثر و بیشتر بستیوں کے اندر جو اللہ کا ایک نارمل ٹرینڈ رہا وہ کیا تھا, ایک رسول آتے تھے یا 2 یا 2 سے زیادہ. جنرلی کتنے آتے تھے, ایک. جنرلی ایک آتا تھا. کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے سپورٹ کے لیے 2 بھیجے. جنرلی اصول یہ ہوتا تھا کہ ایک بستی میں ایک رسول آتا تھا. یہ وہ بستی ہے جس میں آپ کو, یا یہ وہ کہانی ہے جس میں آپ کو کئی مسنگ لنکس ملیں گے. کہانی کن لوگوں کی ہے, لوگوں کا نہیں معلوم, کس ٹائم کی ہے یہ نہیں معلوم, علاقہ کون سا تھا, رسولوں کے نام کون سے تھے, جو شخص اس کہانی کا ایک مین کریکٹر ہے اس کا نام کیا تھا, وہ ایک دم سے لوگوں سے بات کرتا کرتا جنت میں کیسے پہنچ گیا. دیز آر آل دا فل ان دی بلینکس. اور یہ فل ان دی بلینکس ہی اس کہانی کی خوبصورتی ہیں. امام القرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے سارے اس کہانی میں مسنگ لنک رکھے ہیں وہ اس کہانی کی خوبصورتی ہیں. اللہ چاہ رہا ہے بندوں سے کہ بندے ان پوائنٹس پر فوکس کریں جن کو اللہ نے مینشن کیا ہے. یعنی ایک ایک اس پوائنٹ کے اندر انسانوں کے عمل کے کئی نقطے موجود ہیں. اگر انسان ان پر غور کر لیں گے تو وہ کسی بھی طرح سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. جو یہ بستی والے تھے, ان کے پاس جب رسول آئے, کہا جاتا ہے یہ بستی مشرک بستی تھی. اور یاد رکھیں جس معاشرے میں ہم نے بات کی تھی, جس معاشرے میں شرک آ جاتا ہے وہاں اور کیا کیا گناہ آ جاتے ہیں, سب گناہ آ جاتے ہیں. جہاں شرک آئے گا وہاں بہت گناہ, اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں ہر طرح کا گناہ آ جاتا ہے. اذ جاء المرسلون, جب وہ آئے. ہاں کس کی طرف جا رہا ہے, آپ میں سے جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہیں, بستی کی طرف جا رہا ہے. ہاں سنگولر ہے, واحد ہے, اور فیمنن ہے. یہ ہاں جا رہا ہے القریتی کی طرف. یعنی اس میں ایک آپ کو طریقہ کار جو بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کے پاس بستی والے علم حاصل کرنے نہیں آئے تھے. رسول پرو ایکٹیو ہو کے بستی والوں کے پاس گئے تھے.
تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو ان کمیونٹیز کے اندر، آپ کو ان رشتہ داروں کے اندر، آپ کو ان دوستوں کے اندر خود جانا ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں. ان کو چھوڑ مت دیں، خود جائیں. اگر وہ آپ کے پاس نہیں آتے ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہاں لفظ آیا ہے جا آنا. ایک اور ہوتا ہے آنے کے لیے آتا لفظ آتا ہے حمزہ تا یا کے ساتھ. آتا بھی آنا، جا بھی آنا. یجیء یا اتیانن دونوں آنے اور جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ جا آتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ آنا، کوشش کرنا، اسٹریٹجی بنانا، محنت کرنا، پلاننگ کے ساتھ آنا. اور آتا میں یہ امپیکٹ نہیں آتا. آتا رسول آئے. جا الرسول اب پوری پلاننگ، اسٹریٹجی، محنت کے ساتھ رسول آئے. دس از اے سلائٹ ڈفرنس بٹوین جا اینڈ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ انبیاء جب معاشرے میں دعوت کا کام کرتے تھے تو ایسے ہی بائی دا وے اٹھ کے نہیں کر لیا کرتے تھے، پوری پلاننگ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اسٹریٹجی کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایک بستی جس کا ذکر کیا گیا، اللہ نے وہاں پر رسول بھیجے. آیت نمبر 14 اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھیجا ان لوگوں کی طرف، ہم لوگوں کی طرف جا رہا ہے، اصحاب کی طرف، جب ہم نے بھیجا ان سب کی طرف اثنین دو کو. فکذبوہما تو ان سب نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. فعززنا تو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے بڑھایا، ہم نے اسٹرینتھن دی. بثالثن تیسرے سے. فقالو تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ رسولوں نے کہا. اب یہ کتنے رسول ہو گئے؟ 3 ہو گئے. یعنی 2 آلریڈی شروع سے اپوائنٹڈ تھے. انیوژل کیس. جنرلی اللہ تعالیٰ ایک قوم میں، ایک بستی میں ایک رسول بھیجتا ہے. اس قوم کے اندر، اس بستی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر ایک انیوژل معاملہ تھا کہ اللہ نے شروع سے 2 رسول رکھے تھے. پھر جب 2 کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے سے ان کی سپورٹ کر دی. فقالو تو ان رسولوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. تو 2 تھے، اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجا. اب سوال یہ آتا ہے کہ جب 2 رسولوں کو قوموں نے جھٹلا دیا تو تیسرا کیا کر لیتا آ کے؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں. تو مفسرین نے بھی اس طرح کے سوال اپنی تفسیر میں مینشن کیے ہیں کہ جو ایک کا انکار کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ سب کا انکار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے جب 2 رسول اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، 2 کا بستی نے انکار کیا، تیسرے کو انہوں نے بھیجا. تو کیا تیسرے کی بات سن کے بستی پلٹ گئی؟ صحیح ہو گئی؟ ہدایت پر آئی؟ نہیں آئی. پھر 3 کو کیوں بھیجا؟ بعض مفسرین نے اتنی پیاری بات لکھی اس جگہ کے اوپر. وہ کہتے ہیں اصل میں آنے والے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو اب ہم ٹیکنیکلی آپ کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں بھیج سکتے، تو آپ کو تو اکیلے ہی کام کرنا ہوگا. اور آپ کو یہ 3 رسولوں کی بستی کی کہانی یہ سنا رہی ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ 3 کو بھی نہیں مانتے. سمپل. تو آپ اپنا کام ہمت کے ساتھ کرتے رہیں. جس کو ماننا ہوتا ہے وہ ایک کی بات سے مان جاتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ 3 رسولوں کی بات سن کر بھی نہیں مانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مورل سپورٹ کرنے کے لیے اس کہانی میں 3 رسولوں کو رکھا گیا ہے، اور آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور آپ کے پاس ایک مائنورٹی رحمان کی خشیت رکھنے والی ضرور آئے گی. تو 2 رسولوں کی جب قریہ نے، بستی نے، ٹاؤن نے تکذیب کی، اللہ نے عززنا، فعززنا تو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے مدد کی، بثالثن تیسرے سے. عززنا کے 2 مفہوم آتے ہیں. عززنا، اچھا چلیں ایک بات بتائیں، یہ لفظ میں بول رہی ہوں، آپ سب کے پاس لکھا ہوا بھی ہے. عززنا اگر کسی کو عربی نہیں بھی آتی، اس کا مفہوم نہیں بھی آتا، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم نے پیچھے سورت یاسین میں، العزیز. شاباش، سیم روٹ ورڈ. عززنا اور العزیز دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. عزا اصل میں عززنا میں عین زا ہے مین فوکس، نہ تو فعل کے لیے آ رہا ہے. دونوں ایک ہی پیٹرن سے ڈرائیو ہوئے ہیں. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبردست، اتھارٹی والا، ریسپیکٹ والا، القوی، القہار، جس کو کوئی شکست نہ دے سکے.
تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں العزیز کے مفہوم کے ساتھ عززنا میں دو مفہومات ہیں. اللہ نے ان دو رسولوں کو سپورٹ کیا تیسرے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ آپ کی سپورٹ میں کوئی رسول نبی تو نہیں آئے گا، مگر پیچھے سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا تنزیل العزیز الرحیم. آپ کے پاس جو سپورٹ موجود ہے تنزیل کی، وہ زبردست اتھارٹی والی ہے، زبردست اتھارٹی والے کی طرف سے ہے، تو گھبرائیے مت. عززنا میں ایک مفہوم ہے شددنا. شددنا کیا ہوتا ہے؟ وی اسٹرینتھن دیم، شددنا. اور دوسرا مفہوم ہے زدنا. کیا مطلب ہوتا ہے زدنا؟ ربی زدنی علما، بڑھانا. شاباش. تو ایک اللہ نے کہا وی انکریز دیم اینڈ وی اسٹرینتھن دیم. دو رسولوں کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے، مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کی دعوت کو بڑھانے کے لیے بثالثن اللہ نے تیسرے کو بھیجا. ایک چھوٹی سی بستی، قریہ بہت چھوٹی سی بستی کو کہتے ہیں. مدینہ بڑا شہر ہوتا ہے اور قریہ چھوٹی بستی ہوتی ہے. سو ایک چھوٹی سی بستی میں اب امیجن کریں 3 رسول موجود ہیں، اور رسولوں کی پرسنالٹیز بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوتی تھیں، امپیکٹ فل پرسنالٹیز ہوتی تھیں. اس لیے کہ صفات الانبیاء کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو رسولوں کی شخصیات کی خوبصورتی اور بیلنس اور ان کے کردار میں نیکیوں کی ڈومیننس نظر آتی ہے. اس سے پہلے جب ان کو نبوت ملے، بہترین کردار کے لوگ. تو چھوٹی سی بستی میں 3 رسولوں کا آ جانا اللہ کے العزیز ہونے کی علامت ہے یا الرحیم ہونے کی علامت ہے؟ الرحیم ہونے کی علامت. وہ چھوٹی سی بستی جو مشرک تھی، گناہوں میں انوالو تھی، اللہ چاہتا تو جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر سے اس کو تباہ کر دیتا، لیکن اللہ نے ایک نہیں 3 رسول بھیجے کہ شاید ان میں سے اب بھی کوئی پلٹ آئیں، شاید اب بھی ان میں سے کوئی جو ہیں وہ میرے راستے سے رات مستقیم کی طرف آ جائیں. انسان کو اپنے آس پاس کی نعمتوں میں، آس پاس کے سرکمسٹانسز میں خیر اور آپٹمسٹک اپروچ کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ گرمی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی جوئش کانسپریسی ہے جو پاکستان کا موسم ایسا ہو گیا، اور خاص طور پہ کراچی کا. ہارپ کی تھیوری ہے شاید. کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے، اور کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ شاید ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں. پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں تو خوب بارشیں ہو رہی ہیں. کبھی خیال تو آتا ہی ہوگا، ہم سبھی کو آتا. مجھے تو کانسٹنٹ یہ خیال آ رہا ہے. میری امی لاہور میں ہوتی ہیں، کانسٹنٹ موسم اچھا ہے وہاں پہ، بہت اچھا موسم. اسلام آباد میں کانسٹنٹ بارشیں ہو رہی ہیں. یہ ہم کراچی، دس از دا کوسٹل لائن. یہ کوسٹل لائن کا موسم ہی نہیں ہے جو اس وقت ہوا ہے. یہ سوچتے رہیں کہ کس نے کر دیا، اور کس نے ہارپ کا سوئچ بدل دیا، اور کس نے جو ہے وہ ارتھ پلیٹس کو آگے پیچھے کر دیا. یہ سب بات کی کہانیاں ہیں. درخت کٹ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. درخت کاٹ دی اور گرمی ہو گئی، گناہ بڑھا دیے گرمی ہو گئی. یہ نہیں خیال آ رہا. یہ شدت سے استغفار کرنے کا وقت ہے اس وقت. دس از unusual weather on کراچی. یہ کراچی کا موسم ہی نہیں ہے. ہم اس موسم کے عادی نہیں. تو لاہور کی گرمی ہے جہاں پر ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے. ہم تو ہیومیڈیٹی، اب حال یہ ہو گیا اس وقت کہ ہیومیڈیٹی کو یاد کر رہے ہیں. اس ہیومیڈیٹی جس چپچپاہٹ سے ہم سب گھبراتے ہیں اس وقت حقیقت ہے کہ اتنی ڈرائنس ہو رہی ہے، آکسیجن لیول اتنا کم ہو رہا ہے کہ پرندوں کی باہر حالت دیکھیں، اور جو بیچارے لوگ سڑکوں پر سوئے ہوئے ان کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے. تو یہ استغفار کا وقت ہے. انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اپنے آس پاس کے سرکمسٹانسز کو اپنے لیے آپٹمسٹک اپروچ سے فائدہ مند بنا لے، یا پیسمسٹک ہو کے کسی اور ڈائریکشن میں سوچتا رہے. آپٹمسٹک ہوئیے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کا زیادہ موقع دیا ہوا. اللہ کراچی والوں کے گناہ معاف کرنا چاہ رہے. صحیح. تو جب آپ سے پنجاب والے کہیں بہت گناہ کر لیے آپ لوگوں نے، آپ کہیں ہاں معاف، گناہ تو بہت کر لیے الحمدللہ، بٹ اللہ انشاءاللہ رحمت سے رمضان کی معاف بھی کر دے گا. تو اپنے اس آس پاس کے موسم کو بھی رحمت بنائیے. اللہ نے اس قوم کی، چھوٹی سی قوم کے اوپر 3 رسول بھیجے کہ شاید اب بھی خیر نکل آئے ان کے اندر سے، اب بھی یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، اب بھی یہ اپنے شرک کو چھوڑ دیں اور یہ واپس آئیں، تاکہ اللہ کی بات کو اپنے رسولوں کی زبان سے سنیں. رسولوں نے کہا تھا انا الیکم مرسلون. ہم اپنی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو مرسل ہیں، میسنجرز ہیں. ہم تو اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں. اس انا الیکم مرسلون میں ایک بہت ہی بہترین پوائنٹ اسکالرز نے نکالا ہے، اور جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. الحمدللہ یہاں بہت سے چہرے ایسے بیٹھے ہیں جو کہ مختلف مدرسوں میں، آرگنائزیشنز میں، ٹیمز میں
یہ مل جل کر دین کا کام آگے پہنچانے کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں دین کا کام پہنچانے والے کتنے لوگ تھے؟ 3 تھے. 3 رسول تھے نا. تینوں میں کوئی کمپٹیشن تھا؟ انا الیکم مرسلون. تینوں کا ایک ہی پیغام تھا, ایک جیسی دعوت. تینوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں چل رہا. تینوں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس گھر کے علاقے کے لوگوں کو درس دے کے لاتا ہوں, تم ادھر جاؤ. آڈینس کینیبلزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ رسولوں نے استعمال نہیں کیے. آج ہم جس دور کا حصہ بن چکے ہیں, ہم کہتے ہیں وہاں بھی کلاس ہو رہی ہے, وہاں بھی کلاس ہو رہی ہے, وہاں بھی کلاس ہو رہی ہے, سب میری کلاس میں آ جائیں. اٹس ناٹ پاسبل. دین کا کام کرنے والوں کے اندر کمپٹیشن نہیں ہوتا اس چیز کا کہ زیادہ آڈینس کس کے پاس آئے. دین کا کام کرنے والے اس ہائرارکی کا شکار نہیں ہوتے ہیں کہ زیادہ ٹاکس کس کی ہوتی ہیں, زیادہ کس کی باتیں سنی جاتی ہیں, زیادہ کس کی واٹس ایپ آڈیو کلپس ہوتی ہیں, زیادہ کس کی فیس بک ہٹس ہیں. یہ دین کا کام کرنے والوں کا مزاج نہیں ہے. اگر شیطان آپ کو اس ڈائریکشن پر لے کر جاتا ہے, اللہ سے معافی مانگیے اور کوآپریشن کے ساتھ کام کیجیے. دین جتنا یونٹی سے پھیلتا ہے اتنا کسی اور طریقے سے نہیں پھیلتا. دین جتنا ٹیم ورک سے پھیلتا ہے اتنا کسی اور طریقے سے نہیں پھیلتا. آپ کسی ایک مدرسے کا حصہ ہیں, آپ کسی ایک ٹیم کا حصہ ہیں, آپ کسی ایک جماعت کا حصہ ہیں. آپ کو کسی اور جماعت, کسی اور ٹیم کی کوئی کمی, کمزوری, شارٹ کمنگ معلوم ہوتی ہے, نظر آتی ہے, اپنی زبان کو زپ کر لیجئے. یا تو اس مدرسے کی ایڈمنسٹریشن میں جا کے محبت کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے. نہیں کر سکتی ہیں, اپنی زبان کو بند کر لیجئے. میں کسی مدرسے کی برائی کو جانتی ہوں اور میں یہاں پر آپ سے آ کے کروں, کوئی فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ امت کا اختلاف ملٹی پلائی ہو جائے گا. سو یہ کرنا چھوڑ دینا ہے. اس وقت شیطان دین کا کام کرنے والوں کو اس راستے سے بہت بہکا رہا ہے, اس لیے کہ شیطان کی مین اسٹریٹجی صرف اور صرف اسلام کو نیچا کرنا ہے, مسلمانوں کو جہنم میں داخل کرنا ہے. اس کے لیے وہ ہر طرح کی اسٹریٹجی اپناتا ہے. تو آپ کو یہاں ری انفورسمنٹ مل رہی ہے. تینوں نے ایک ہی پیغام دیا, تینوں اللہ کی بات کو کوآپریشن کے ساتھ آگے پہنچا رہے تھے, اور تینوں کوئی معمولی سے دائی نہیں تھے, ایسے کوئی پریچرز نہیں تھے. 3 کون تھے؟ رسول تھے, جائنٹ پرسنالٹیز. رسول عام پرسنالٹی نہیں ہوتے تھے, بہت زیادہ اللہ کے محبوب, معاشرے کے سلیکٹڈ, انسانیت کے سلیکٹڈ. تو پھر بھی انہوں نے تینوں نے مل کر کام کیا, ایک ہی طرح کی تبلیغ کی, ایک دوسرے کو یونٹی کے ساتھ سپورٹ کیا. بہت امپورٹنٹ ہے, تینوں کا پیغام ایک تھا. دین کے ادارے الگ الگ ہو سکتے ہیں, دین کے اداروں میں دین پہنچانے والے الگ ہو سکتے ہیں, ایک ہی ادارے میں دین پہنچانے والے کئی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کی یونٹی کیسے نظر آئے گی؟ جب آپ کا پیغام ایک ہوگا. لوگوں کو دیکھ کر اور لوگوں کے مزاج دیکھ کر اور لوگوں کا سٹیٹس دیکھ کر اور لوگوں کی نظریں دیکھ کر پیغام ڈائلیوٹ نہیں کیا جاتا. پیغام از سیم, چاہے آپ کچی آبادی میں ہوں, چاہے آپ مڈل کلاس میں ہوں, چاہے آپ ایلیٹ کلاس میں ہوں. پیغام از سیم. پیغام کوئی ڈائلیوٹ نہیں کر سکتا. اگر پیغام ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو امت کی یونٹی بھی ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. سو یہ چیز یہاں نظر آ رہی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ آ گیا ہے نا, گیو دیم اے سافٹ ورژن آف دا ریلیجن. واٹ از دا سافٹ ورژن آف دا ریلیجن؟ سافٹ ورژن کیا ہے دین کا؟ کیا کریں؟ 4 کی جگہ 5 کی جگہ 3 نمازیں کر دیں, عشاء کے 4 فرض کی جگہ 1 فرض کر دیں. واٹ از دا سافٹ ورژن؟ عورتوں کو حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہی ہو رہا ہے. دس از دا سافٹ ورژن. حجاب تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اسی بحث میں لگا دیں سافٹ ورژن. کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراویح کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا. پوری امت کو اس رمضان کنفیوز کر دیا, آدھی سے زیادہ قوم کو. تو خدا کا واسطہ ہے یہ کام مت کیجیے. کس سافٹ ویئر ورژن کی تلاش میں پھر رہے ہیں؟ جو ٹوٹے پھوٹے لوگ تراویح پڑھنے پہنچ جاتے ہیں, کچھ مسجدیں آباد ہیں, سب مسجدوں کے دروازے بند ہونے والے ہیں اگر یہ مزید فتنہ پھیلتا گیا اس طرح سے. تو یہ بڑے بڑے اسکالرس کے بیچ میں سے 2 گھنٹے کے لیکچرز میں سے آدھے جملے نکال کر ایک کلپ بنا لینا اور پھر اپنی دلیل کے لیے اس کو استعمال کرنا, اور یہ کہنا کہ تراویح کا لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال ہی نہیں کیا, تو تراویح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس سے بڑا تو کوئی فتنہ اس امت کے اندر ہو نہیں سکتا ہے. کس سافٹ ویئر ورژن کی تلاش میں ہے؟ قیام اللیل تو کیا ہے نا رسول اللہ نے امامت کرائی ہے قیام اللیل کی رمضان کے اندر. صرف حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہی ایسے آئیں بائیں شائیں کرتا رہتا ہے. یہ سافٹ ویئر ورژن کی تلاش میں ہم مسلمان
بالکل اس محاورے پر فٹ آتے ہیں. کوا چلا ہنس کی چال, آپ نے بھی بول گیا. مت سافٹ ورژن کی تلاش میں رہیے. جو حقیقت ہے اس حقیقت کو مانیے. جو دین کے شاعر ہیں بلیک اینڈ وائٹ, ان کو بلیک اینڈ وائٹ تبلیغ کیا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ ایک نماز پڑھ لیں, کافی ہے, چھوڑ دیں باقی نمازیں. آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس اتھارٹی کو استعمال کرنے والے؟ انبیاء کی اتھارٹی اپنی جگہ پر ہوتی تھی, اسٹرانگ پرسنالٹیز اپنی جگہ پر ہوتی تھی, دین کے سافٹ ویئر ورژن نہیں دیتے تھے. کہ بعض پھر سننے والے کہتے ہیں کہ فلاں اسپیکر تو بڑے ریجٹ ہیں دین کے معاملے میں, اور فلاں اسپیکر وہ تو بہت سافٹ ویئر ورژن اسلام کا بتاتی ہیں, جا کے مزہ آ جاتا ہے, ٹھنڈے ٹھنڈے واپس آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں حق بولنے والا اور حق پر عمل کرنے والا بنائے. ہاں, حق بتانے کا انداز ہوتا ہے, حق بتانے کی حکمت ہوتی ہے, حق بتانے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کو مختلف سپیکرز میں مختلف انداز تو اپیل کر سکتے ہیں, لیکن سافٹ ویئر ورژن کی تلاش میں سپیکرز مت ڈھونڈیے, دین کی تلاش میں سپیکرز ڈھونڈیے. وہ جس کی بات سن کے آپ کے دل پر کوئی اثر ہو وہ ڈھونڈیے. وہ جن کی بات سننے کے بعد آپ کا نیکی کرنے کا دل کرے وہ ڈھونڈیے. ان کی زبان اثر نہیں کرے گی آپ کے دل پر, اثر تو اللہ کے کلام نے ہی کیا, لیکن بعضوں کا اسٹریٹجیز ورک آؤٹ کر جاتی ہیں. تو سنکرنائزیشن کے ساتھ ان تینوں رسولوں نے کہا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, اور کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے مشرک قوم کے ساتھ سامنے اپنی تبلیغ جو تھی وہ پیش کر دی. لیکن جن کے دلوں پر مہر ہوتی ہے, جن کے 3 بیریئرز اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں, وہاں 1 رسول ہو یا 3 رسول ہوں, وہاں کوئی بھی امپیکٹ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن دائی کا کام کیا ہے؟ کام پہنچاتا رہے, میسج کنوے کرتا رہے, بات آگے پہنچاتا رہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز اور بتا دوں, کبھی کبھی کچھ آیتوں میں چیزیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا. یہاں پر دیکھیں انا آیا ہے, یہ انا جب آپ پڑھتی ہیں تو تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے اس انا پر آپ 3 حرکت کا غنہ کرتے ہیں. عربی زبان میں یہ جب انا آیا ہے اس کے اندر توکید ہوتی ہے. یاد ہے میں نے کہا تھا تاکید ہوتی ہے, انا میں تاکید. سو انا میں تاکید ہے. عربی میں کہتے ہیں مقام و تکذیب یحتاج الی توکید. جب تکذیب بڑھتی جاتی ہے, آپ یہ قرآن کا ٹرینڈ دیکھیں گے, ایک سٹائل اسلوب دیکھیں گے, جب رسولوں کی تکذیب ان کا جھٹلانا بڑھا تو اللہ کے کلام میں تاکید ان کی فیور میں بڑھتی چلی گئی. جتنی تکذیب بڑھتی ہے اس کے پروپورشنیٹلی اللہ کے تاکیدی اسلوب کا انداز بڑھتا چلا جاتا ہے. اور تیسری بات اس کے اندر انا الیکم مرسلون کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے یہ رسول جو اس پوائنٹ پر تیسرا رسول آنے کے بعد بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, انکم الیکم مرسلون, پہلے بھی دعوت میں کئی دفعہ کہہ چکے ہوں گے نا, تو پھر مشرک قوم کو دوبارہ سے انہی الفاظ میں دعوت کیوں دے رہے؟ ایک مزید تاکید کے لیے. دوسرا, اسکالرز اس سے پوائنٹ یہ نکالتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ لوگوں کے اوپر آپ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا, لوگ سٹربن ہیں شرک کے اوپر, لوگ گناہوں پر جمے ہوئے ہیں, اٹس اوکے ٹو ریپیٹ یور دعوت. آپ ایک ہی درس 50 دفعہ بھی دے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لو ہم سننے گئے تھے پھر وہی درس دے رہی تھی. تو جب آپ کا اور میرا عمل نہیں بدلے گا تو بیچاری درس دینے والے بھی وہی درس دیں گی نا, کہیں گے نا بہنوں اپنا شرک ختم کرو, بہنوں دنیا کی محبت ختم کرو. تو یہاں پر اسکالرز نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ان ٹائمز آف ٹرائل اینڈ ٹریبولیشنز, ان ٹائمز آف اسٹربنس, اٹس بیٹر ٹو ریپیٹ یور درس اگین اینڈ اگین. اپنی توحید کی دعوت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے تاکہ لوگوں میں میسج ڈرل ہو جائے. میسج کو ڈرل کرنے کی ضرورت ہے. یہ اینگل یہاں پر مفسرین نے بتایا ہے. آگے آیت نمبر 15 میں آیا قالو, انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا؟ اب یہ بستی والے کہہ رہے ہیں, ما انتم الا بشر مثلنا, تم کچھ بھی نہیں ہو, ہمارے جیسے انسان ہی ہو. وما انزل الرحمن من شیء, اور یہ رحمان نے کوئی چیز نہیں نازل کی, ایسے ہی بولتے رہتے ہو. ان انتم الا تکذبون, اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں کر رہے بس سوائے اس سے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بستی والوں نے صاف صاف تینوں رسولوں کا انکار کر دیا, یہ کہہ کر دلیل کیا دی کہ تم تو بشر ہو ہمارے جیسے. جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ایسی ہی بیکار قسم کی دلیلیں دے کر اپنے آپ کو رحمت اور ہدایت سے دور کر لیتا ہے. بشر کہتے ہیں جو کہ فلیش اور بونز سے بنا ہو. اصل میں بشر کہتے ہیں با کی زیر کے ساتھ عربی زبان میں ایسی چیز کو, ایسی کھال کو جس کے اوپر
بال نہیں ہوتے ہیں. اگر اسکن پر بال ہوں تو اس کو واو ہا شین سے واہاشا کہا جاتا ہے. بشر کہتے ہیں ایسی کھال جس کے اوپر بال نہیں ہوتے. بشر سے ہی پھر ہم انسان بشر بن گئے, اس لیے کہ ہماری اسکن ایسے بالوں والی نہیں ہوتی کہ ہمارے بال اسکن جو ہے وہ چھپ جائے. سو بشر بنا ہے بیسیکلی عربی زبان میں بشر سے, جس کے ایسی اسکن والا انسان جس کے بال ایسے نہیں ہوتے کہ اس کی اسکن جو ہے وہ چھپ جائے. تو ان لوگوں نے یہ کلیم کیا, اور قرآن میں ایسا کلیم آپ کو کئی قوموں کا رسولوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. یعنی اللہ کو اگر کوئی سپر نیچرل کتاب بھیجنی تھی, اگر اللہ کو آسمانوں کی کتاب بھیجنی تھی تو اللہ فرشتوں کے ساتھ بھیج دیتا, تاکہ پھر ہمارے پاس کوئی سالڈ پوائنٹ تو ہوتا بات کے ماننے کا.